اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب کل، میں اللہ پاک جل شانہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے کے بعد مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، اور ان میں سے جب سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ ان میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ جل شانہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اور تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے، اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں فرماتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیفیت کیسے طاری ہوئی۔ مسجد سے حجرے میں جاتے ہیں، گھر میں تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پر آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، لیکن پھر بھی اس سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے دروازے پر آئیں اور ابا جان السلام علیکم کہا۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، یہ آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے، اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ اور یہ کہہ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے، رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر کے۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب، غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ جل شانہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ بولتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بندے کے
جب سے بندہ سوچتا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا اور ہم نے کس طرح اسلام پر چلیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔